اسی حوالے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے، اور وہ اسی حوالے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے، اور وہ اس کے مستقبل پہ مارا جا رہا ہے، اور اس کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ہم نے قانونی چارہ جوئی شروع کی بلکہ عوامی مہم کا بھی آغاز کیا، اور ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن اس میں شریک ہوئے۔ آج اس مہم کا آخری دن تھا، اور آج ہمارے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اسی حوالے سے یہاں جمع ہے۔ وہ کام جو تقریباً 1 مہینے سے وہ کر رہے تھے، آج آخری دن تھا، ہم نے بلایا تھا، لیکن یہ کام جس کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پورا شہر شریک ہو۔ اس لیے ہم اس میں ایک تو 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں اس پوری مہم میں، اور آج کے اس محفل کو بلانے کا، آج کارکنوں کا یہاں اجتماع اسی غرض و غایت کے تحت ہوا ہے۔ اور آپ سے گفتگو کا اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اس حوالے سے کس جافشانی کے ساتھ، کس یکسوئی کے ساتھ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا۔ نوشتے دیوار چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس شہر پر 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ایک جعلی اکثریتی حکومت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے، اور تیسری حکومت جس کی کوئی اوقات نہیں رکھی گئی ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کے پاس براہ راست کسی بھی حکومت کی سربراہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اس حکومت میں رہ کر اس شہر کے تباہال انفراسٹرکچر کے لیے کراچی اور حیدرآباد شہر، جہاں پہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ سندھ کے باقی 4-5 بڑے شہر جہاں سے ہمارا مینڈیٹ مکمل طور پہ چوری کیا گیا ہے، وہاں پر ہم نے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کا پیکج لیا ہے۔ الحمدللہ آج حیدرآباد 77 سال کے بعد اسی آج کی ایم کیو ایم کی وجہ سے وہاں پر ایک یونیورسٹی قائم ہے، اور اس شہر میں جہاں پہ جامع کراچی کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کچھ کالجوں کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ وفاق کی کئی یونیورسٹیاں یہاں آئیں گی۔ اس پہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی اس شہر کی زمین ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس صوبے میں ضمیر سے کام چلتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ضمیر کی جو طاقت اور دولت ہے اس سے کم اس صوبے میں کام چلتا نہیں۔ زمین کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کرنی شروع کر دی ہے اس شہر کے بیچ میں، کیونکہ اس شہر کے باہر زمین حاصل کر ہم اپنے پروجیکٹس کو ناکام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان ترقیاتی کاموں کو ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم پی ایز مل کر مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب ہماری یہاں کی مرکزی کمیٹی بھی اس پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے عوامی مہم ہم نے رکھی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی دی جا سکے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہمارے ایسے مطالبوں میں بڑی چیخ و پکار مچی ہوئی، اور دونوں مطالبے آئین میں درج ہیں۔ آئین میں آئینی مطالبوں کو یہ عیاشی پوری دنیا میں صرف پاکستان کے حکمرانوں کو ہے
کہ آئین کی جس شق پہ چاہیں عمل کریں اور جس شق پہ چاہیں عمل نہ کریں. یہ چوائس کبھی کسی اور جینوئن جمہوریتوں میں کسی حکمرانوں کو حاصل ہے؟ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، اور جہاں جاگیردارانہ نظام ہو وہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاگیردارانہ نظام بھی ہو، وہاں جمہوریت بھی ہو، وہاں تعلیم بھی ہو، وہاں ترقی بھی ہو. تو ایک تو پوری مہذب دنیا میں جینوئن جمہوریتوں میں کامیاب ممالکوں میں سب سے مضبوط اگر کوئی حکومت ہے وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. برطانیہ میں تو پہلی ٹیئر کی ہے اور تھرڈ ٹیئر جسے کہتے ہیں وہ ہے، سیکنڈ ٹیئر ہے ہی نہیں. اور جو بلدیاتی حکومت ہے، جو شہری حکومت ہے، جو دیہی حکومت ہے، جو ضلعی حکومت ہے، اس کو آئین کا تقاضا کہتا ہے کہ اس کو قائم ہونا چاہیے. تو یہ اب ہمارے ساتھ ساتھ میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے جو یہ بتائے کہ واحد رستہ جس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے چاہیے، اس پر رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ جو سب سے بڑے جاگیردار ہیں یا جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن. اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل ایک یہ بھی کہتا ہے ایک اور تقاضا یہ بھی کرتا ہے آئین کے آرٹیکل جو آئین بنانے، جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اختیار نہیں دے رہا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آبادی بڑھے، جب ضرورت بڑھے تو جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں اضافہ ہونا چاہیے. کون سا آرٹیکل فار 239 تو کوئی آئینی شق پر عمل کرے وہ غداری ہو سکتی ہے. 140A آئین کا حصہ ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنا غداری ہے. صحیح، اس میں آرٹیکل 732 سب ہے. اور صوبے بنانے کا یہ اختیار اس آئین میں بھٹو صاحب کے دور سے ہے. یہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی آج کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو اس مطالبے کو جو آئین میں اس وقت کے سارے زومہ نے ڈلوایا تھا، اس کو غداری کیا؟ جہاں تک 140A کا تعلق ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں بھی جہاں پہ تمام دوسری پارٹیاں وفاق کو بلیک میل کر رہی تھیں، اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے بارے میں مذاکرات کر رہی تھی، وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ہی شرط رکھی تھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی، ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ ذاتی طور پہ، نہ سیاسی طور پہ، نہ تنظیمی طور پر. آپ پاکستان کے عوام کو اس کا حق جو آئین میں درج ہے وہ دیں. پانی پینے کا پانی ہو، نکاسی آب ہو، سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، اس کی تعمیر کرنے کا حق ان کو، اس کی تعمیر نہیں، اس کی تعمیر کرنے کا حق گلی اور محلے کے لوگوں کو. ایسی جمہوریت کا پاکستان کی عوام سمیت کسی کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ پائے. تو MKMY تاریخ کی صفحات پہ یہ درج ہونا چاہیے، اور آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں. ہم نے اس موقع پہ کوئی بلیک میلنگ نہیں کی. ہم نے 140 سے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اس سے گریزہ نظر آتی تھی، لیکن ہم نے اس مخالفت کو اپنے لیے مجبوری نہیں سمجھا، اپنی آواز بلند کرتے چلے گئے. آج ایوان میں ہم کھڑے ہیں تو ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں. اگر ووٹنگ کرا دی جاتی تو یہ آپ کا حق، یہ ایک عام مزدور کا حق، ایک عام کسان کا حق، ایک کیمرہ مین کا حق، ایک صحافی کا حق، ایک چھوٹے دکاندار کا حق، وہ
اس آئین کے تحت، آئینی تقاضے کے تحت اور ایم کیو ایم کے مطالبے کے تحت اس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی تھی۔ آپ سے آج بات کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ گواہ رہیے گا۔ ہم نے عام پاکستانیوں کے لیے اچھا ایک اور بات ہے، آج کے وقت میں، اس وقت آج کی سیاسی صورتحال میں اس مطالبے سے ایم کیو ایم کو کیا مل رہا ہے بھائی؟ نہ ہمارے پاس بلدیاتی حکومت ہے، نہ صوبائی حکومت ہے، نہ وفاقی حکومت ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ جب ڈالا تھا، یہ اس وقت جب ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے تو بابا شہر نعمت اللہ ایڈوکیٹ تھے جماعت اسلامی کے۔ ہم کہہ رہے تھے جماعت کے میئر کو، جماعت کے ناظم کو طاقت دیں، اور آج ہم کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے میئر کو آپ طاقت دیں، جو بمبئی کے میئر کے پاس ہے، جو بیجنگ کے میئر کے پاس ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے نیو یارک، لندن اور پیرس کے میئر جیسی طاقت دیجیے۔ منیلا کو دیکھ لیں، بینکاک کو دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں کراچی کی آبادی کتنی ہے اور اس کو کتنا مل رہا ہے۔ کراچی لوٹ کا مال نہیں ہے جناب، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں رہا تھا، آپ بھوکے مر جائیں گے جناب۔ اس صوبے میں دو طبقے ہیں، ایک وہ کراچی 97% سندھ کے بجٹ کا دیتا ہے، باقی 3% حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر۔ ایک طرف وہ ہیں جو 100% آپ کا بجٹ بنا کے دے، دوسرے وہ ہیں جو 100% بجٹ کو خرچ کریں۔ جو 100% دیں، 1% ان کا اختیار نہیں ہے، جو 1% بھی نہیں دے رہے ان کا 100% اختیار ہے۔ اس طرح گھر چلتے ہیں، گھر تقسیم ہو جاتے ہیں، خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک کراچی کے لوگوں کا سندھ کے شہری علاقوں کا مقدر نہیں بننے دیں گے اس کو، اس ناانصافی کو۔ اگر عوام ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گے اور عدالتیں بھی نہیں کریں گی اگر، تو ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے، سڑکوں پہ جائیں گے، گلی گلی میں جائیں گے، عوام سے بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے، ایک اور بڑی اہم بات